بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 164 ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ کی 8 عظیم الشان نشانیاں ارشاد فرمائی ہیں، اور یہ وہ نشانیاں ہیں جن پر غور و فکر کرنے سے انسان اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی جو نشانی بتائی گئی وہ سماوات، سما کی جمع ہے۔ سما آسمان کو کہا جاتا ہے، اور آسمان انسان کی دسترس میں، انسان کی نگاہ کی دسترس میں نہیں آ سکا سوائے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کسی انسان نے آسمانوں کو نہیں دیکھا۔ ہاں، جن انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر بعض انبیاء کرام، انہوں نے دیکھا، لیکن یہ عام انسان کی دسترس کا معاملہ نہیں ہے۔ ہم جب اوپر کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک نیلگوں قسم کی سطح دکھائی دیتی ہے، ہم اسی کو سما یعنی آسمان تصور کرتے ہیں۔ اس کو آسمان تصور کر لینے میں کچھ حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر جو معاملہ ہے، یعنی آسمان جو حقیقی آسمان ہے، تو وہ تو ایک ٹھوس جسم ہے، وہ کسی انسان کی دسترس میں آنے والا نہیں ہے، چاہے جتنی بڑی مشینیں اور آلات تیار ہو جائیں، یا انسان جیسا کہ اب چاند تک پہنچا ہے، چاند سے اوپر بھی کسی اور سیارے تک پہنچ جائے، لیکن آسمان ان سے بہت بلند و برتر ہے۔ اس لیے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے آسمان کو اپنی نشانی قرار دیا، یہ کیسی نشانی ہے جو کسی انسان کو دکھائی نہیں دیتی؟ تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ بہت سی اور چیزیں بھی ہیں جو اسی ماحول اور معاشرے میں پائی جاتی ہیں، لیکن آپ ان کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں، کیونکہ اگرچہ وہ آپ کو دکھائی نہیں دیتی۔ مثال کے طور پر آپ کو ہوا دکھائی نہیں دیتی، ہوا کو ماننے پر آپ مجبور ہیں، تو ایسے اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ انسان کی روح کبھی انسان کو دکھائی نہیں دی، لیکن انسان ان کو تسلیم کرتا ہے۔ آسمان ہم سے بہت بلند ہے، لیکن اللہ کی نشانی ہے، اور ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آسمان کے نیچے اللہ نے مختلف قسم کے قمقمے، مختلف قسم کے چراغ اور مختلف قسم کے جو ہے روشنی کے مراکز اللہ تعالیٰ نے معلق کیے ہوئے ہیں۔ سورج بھی اسی آسمان کے نیچے ہے، چاند بھی اسی آسمان کے نیچے ہے، ستارے اور سیارے بھی اسی آسمان کے نیچے ہے، اور یہ وہ ساری وہ چیزیں ہیں جن سے انسان مستفید ہوتا ہے۔ اس لیے یہ آسمان اللہ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے۔ تو اس میں ہم اگر غور و فکر کریں تو ہم اللہ کی معرفت کو حاصل کر سکیں گے، لیکن معرفت کو حاصل تو وہ شخص کرے گا جو اس پر غور و فکر کے لیے وقت نکالے گا۔ ہماری عمومی حالت یہ ہے کہ ہم 100 سال کی یا 80 سال کی زندگی بھی گزار لیں، ایسے کم و بیش بھی گزار لیں، تو ہمیں کبھی زندگی کے لمحات میں اتنی فرصت میسر نہیں ہوتی کہ ہم کبھی بیٹھ کر ان معاملات میں غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ ان میں غور و فکر کی ہمیں دعوت دے رہے ہیں۔ اس لیے اس آیت کے آخر میں الفاظ استعمال فرمائے، لآیات لقوم یعقلون، ان میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ تو عقل مند وہی ہوتا ہے جو اپنی عقل کو استعمال کرے اور عقل کے ذریعے سے چیزوں کو سوچے اور ان کا سراغ لگانے کی کوشش کرے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے نہ صرف متوجہ کیا بلکہ بڑی رغبت دلائی انسان کو کہ ان میں غور و فکر کرو، کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کر لیتا ہے۔ تو آسمان کو بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس آیت میں نشانی کے طور پر اس کا ذکر کیا۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے عرض کا ذکر کیا۔ عرض زمین کو کہا جاتا ہے، اور یہ زمین جو ہے یہ دور دراز تک پھیلی ہوئی ہے، 7 بر اعظم، جبکہ 8واں بر اعظم پانی کی زد میں آ کر وہ پانی کا اور سمندر کا حصہ بن چکا ہے۔ 7 بر اعظم ہے جو زمین کے خشکی کے حصے پر محیط ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک عظیم نشانی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضرورت کی ہر چیز اس زمین کے اندر پوشیدہ رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے انسان کو متوجہ فرما رہے ہیں کہ اس زمین میں غور و فکر کریں۔